السلام علیکم۔ نمازی کا چہرہ سورج کی طرح، یعنی وہ نمازی جن کا چہرہ سورج کی طرح چمکتا ہوگا۔ نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ پہلا گروہ جب جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے، یعنی سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ پھر فرشتے پوچھیں گے کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ نمازی کہیں گے کہ اذان کی آواز سننے سے پہلے ہی ہم مسجد میں موجود رہتے تھے۔ پھر دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز پڑھنے والے تھے۔ فرشتے ان سے سوال کریں گے، تمہاری نماز کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے، ہم اذان سے پہلے وضو کر لیتے اور جب اذان سنتے فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ تیسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے، ہم دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو فرشتے ان سے بھی یہی پوچھیں گے، تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے، ہم اذان سننے کے بعد وضو کر لیا کرتے تھے۔ برادران اسلام، جہاں تک ممکن ہو سکے وقت ہوتے ہی نماز کے لیے وضو کر کے تیار ہو جانا چاہیے۔ طبرانی میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس نمازی اور پروردگار عالم کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں ہٹا لیے جاتے ہیں اور حوران جنت اس کا استقبال کرتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ واقعی نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نمازی جنت کے مہمان ہیں۔ حوران جنت اس نمازی کا استقبال کرتی ہیں۔ احیاء العلوم میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے 10 صفیں فرشتوں کی تعجب کرتی ہیں اور ہر صف 10,000 کی ہوتی ہے۔ ان فرشتوں کی تعداد 1,00,000 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 1,00,000 فرشتوں کے سامنے اس نمازی بندے پر فخر کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے، افسوس، انسان کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا اور اس کو جنت ملی۔ مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم ملی۔ محترم حضرات، اگر آپ شیطان کو رلانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ سے دور ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کے سر سے محفوظ رہیں، تو آج ہی نماز شروع کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، ملائکہ کی محبت کا باعث ہے، ایمان کی اصل ہے، دعا کی قبولیت کا سامان ہے، دشمنوں کے مقابلے ہتھیار ہے، شیطان کی ناراضگی کا سامان ہے، اعمال کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، جسم کی راحت کا سبب ہے، قبر کا چراغ ہے، قبر کے اندر بچھونا ہے، منکر نکیر کے لیے جواب ہے، قیامت تک کے لیے قبر نماز مونس و غمخوار ہے، اور جب قیامت ہوگی تو یہی نماز اس کے اوپر سائبان کی طرح ہوگی، اس کے سر کا تاج ہوگی، اس کے سر کا تاج اور بدن کا لباس بنے گی، اس کے اور دوزخ کے درمیان حائل ہوگی۔ اللہ کے حضور میں مومن کے لیے جنت
کے لیے حجت اور دلیل بنے گی، میزان عمل میں انتہائی وزنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو پانچوں وقت کی نمازیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔